فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ دوسرا باب، 15ویں فصل، صفحہ نمبر 260۔ ان آیتوں کی تعویل جو صدق اور صدیق پر مشتمل ہیں، اور وہ بہت سی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پارہ نمبر 11، سورہ توبہ، آیت نمبر 119۔ شیخ تبریسی نے کہا ہے کہ صحف ابن مسعود اور قرأت ابن عباس میں وکونوا مع الصادقین ہے، یعنی سچوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اس کے مذہب پر رہو جو اپنے ہر قول و فعل میں سچائی کام میں لاتا ہو، اور انہی کی مصاحبت اور رفاقت اختیار کرو۔ اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ علی اور ان کے اصحاب کے ساتھ ہو جاؤ، اور حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بصائر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ صادقین سے مراد ہم ہیں، اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ صادقون ائمہ علیہم السلام ہیں کہ جو اپنی اطاعت کے ساتھ خدا اور رسول کی کامل تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور مناقب میں مخالفوں کے طریقے سے ابن عمر سے روایت کی کہ محمد اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جاؤ۔ کتاب کمال الدین میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آیت عام ہے یا خاص؟ فرمایا کہ مامورین عام ہے اور تمام مومنین اس پر مامور ہوئے ہیں، اور صادقین مخصوص میرے بھائی علی اور قیامت تک ان کے بعد کے اوصیاء ہیں۔ شیخ طوسی نے مجالس میں حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو جاؤ، اور علی بن ابراہیم نے کہا کہ صادقین ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے جن سے علماء نے اطاعت ائمہ معصومین پر استدلال کیا، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت عزت نے تمام مومنین کو صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر صادقین کے ساتھ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ان کے ساتھ جسم و بدن سے ہو جاؤ، بلکہ عقائد و اعمال و افعال و اقوال میں ان کے طریقے پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا مراد ہے۔ اور معلوم ہے کہ خداوند عالم اس شخص کی اطاعت و پیروی کا حکم عموماً حکم نہیں دیتا جس کے بارے میں جانتا ہے کہ فسق و گناہ اس سے صادر ہوتا ہے، کیونکہ فسق نافرمانی ہے، اس نے منع کیا ہے، لہذا لازم ہے کہ وہ فسق و معاصی سے معصوم ہو، اور افعال و اقوال میں مطلقاً خطا نہ کریں، یہاں تک کہ ان کی مطابقت تمام امور میں واجب ہو۔ ایذن امت نے اجماع کیا ہے اس پر کہ قرآن میں خطاب عام ہے اور تمام زمانے کے لیے ہے، کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، لہذا لازم ہے کہ کوئی امام معصوم ہر زمانے میں ہو جس کی اطاعت پر اس زمانے کے مومنین مامور ہوں۔ کتاب احوال امیر المومنین میں اس سے زیادہ واضح مذکور ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری آیت، اور جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، ایسے لوگ ان لوگوں کے یعنی پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں، گواہوں اور صالحوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے انعام فرمایا، اور یہ لوگ کیسے اچھے رفیق ہیں۔ پارہ نمبر 5، سورہ نساء، آیت نمبر 69۔ کتاب مصباح الانوار میں انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمارے ساتھ
نماز صبح ادا فرمائی۔ اس کے بعد اپنا روئے مبارک ہماری طرف پھیرا تو میں نے اس آیت کی تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی۔ فرمایا کہ نبیوں سے مراد میں صدیقوں سے مراد میرے بھائی علی بن ابی طالب اور شہیدوں سے میرے چچا حمزہ اور صالحوں سے میری بیٹی فاطمہ اور اس کے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام مراد ہیں۔ کلینی نے فراد بن ابراہیم سے انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ جس وقت کے خداوند عالم اگلے اور پچھلے لوگوں کو جمع کرے گا تو ان میں سب سے بہتر ہم 7 افراد ہوں گے جو اولاد عبد المطلب ہیں۔ پیغمبران خدا خلق میں خدا کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ ہیں اور ہمارے پیغمبر ان سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد پیغمبروں کے اوصیاء امتوں میں سب سے بہتر ہیں اور ہمارے پیغمبر کے اوصیاء تمام اوصیاء سے بہتر ہیں۔ پھر اوصیاء کے بعد ہمارے شہید تمام شہیدوں سے بہتر ہیں اور حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار اور بزرگ ہیں، اور حضرت جعفر جن کو خدا نے 2 پر عطا کیے جن سے وہ فرشتوں کے ساتھ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، خدا نے ان سے پہلے کسی کو یہ نعمت عطا نہیں کیا اور یہ وہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے سرفراز فرمائے۔ پھر دونوں صفت رسول خدا کے نواسے حسن و حسین ہے، پھر اس امت کا مہدی ہے اور خداوند عالم ہم اہل بیت میں سے جس کو چاہے گا مہدی قرار دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم۔ ایزن سلمان دلیمی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ناگاہ ابو بصیر جو آپ کے اکابر اصحاب میں سے تھے داخل ہوئے، ان کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ جب وہ بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو محمد تمہاری سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ عرض کی آپ پر فدا ہوں اے فرزند رسول، میری سانس اوپر چڑھ گئی اور میری ہڈیاں پتلی ہو گئی اور میری موت نزدیک آ گئی ہے، میں نہیں جانتا کہ آخرت میں میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اے ابو محمد تم ایسی بات کرتے ہو؟ عرض کی کیوں نہ کہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا جس جگہ فرمایا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اس آیت میں نبیین سے مراد رسول خدا ہیں اور ہم صدیقین اور تم یعنی سب شیعہ صالحین ہو۔ یہ فرما کر حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے نام کو صالح و شائستہ قرار دو جیسا کہ خدا نے تمہارا نام صالح رکھا ہے۔ کلینی نے بسند معتبر ابو الصبا سے روایت کی کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری مدد تقوی سے کرو، تم میں سے جو پرہیزگاری کے ساتھ خدا سے ملاقات کرے گا اس کے لیے خدا کے نزدیک فرج و کشادگی ہوگی، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہم میں سے نبی ہیں، ہم میں سے صدیق، شہداء اور صالحین ہیں، اور خدا پر لازم ہے کہ ہمارے دوست اور شیعہ کو پیغمبروں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ مشہور کرے جو اچھے رفیق ہیں۔ کتاب خصائل میں حضرت رسول سے روایت کی کہ صدیق 3 ہیں۔ نمبر 1 علی بن ابی طالب، نمبر 2 حبیب نجار، نمبر 3 مومن آل فرعون۔ اور عیون اخبار الرضا میں انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک صدیق اور ایک فاروق ہوتا ہے، اور اس امت کی صدیق اور فاروق علی بن ابی طالب ہیں۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ نبیین رسول خدا ہیں، صدیقین علی بن ابی طالب، شہداء حسن و حسین اور صالحین ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ وہ حسن اولئک رفیقہ قائم آل محمد ہیں۔ اور ابن مہیار نے ابو ایوب انصاری سے روایت کی ہے کہ وہ صدیقین 3 ہیں، حزقیل مومن آل فرعون اور حبیب نجار صاحب یاسین اور علی بن ابی طالب، اور وہ سب سے بہتر ہیں۔ ایزن روایت کی ہے حضرت صادق علیہ السلام سے کہ ایک فرشتہ رسول خدا پر نازل ہوا جس کے 20 سر تھے۔ حضرت نے چاہا کہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیں، وہ مانے ہوئے اور کہا کہ آپ تمام خلق میں خدا کے نزدیک تمام اہل آسمان و اہل زمین میں سب سے گرامی ہیں۔ اس ملک کا نام محمود تھا۔ جب وہ فرشتہ آپ کی طرف سے پھرا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی صدیق و اکبر لکھا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب کتنے زمانے سے تمہاری شانوں کے درمیان یہ کلمہ لکھا ہوا ہے؟ عرض کی اس سے 10,000 سال پہلے جبکہ خدا نے آدم کو پیدا کیا۔
تیسری آیت پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 23، یعنی مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس عہد میں سچ کہا جو انہوں نے خدا سے کیا تھا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے عہد پر پورے اترے اور کافروں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوئے، اور بعض ایسے ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں اور عہد میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔ اور آیت کی شان نزول میں حدیثیں دو وجہوں پر وارد ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ یہ آیت حضرت امیر المومنین اور ان کے اقارب کی شان میں نازل ہوئی ہے، چنانچہ مجموع البیان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے میرے چچا حمزہ، میرے بھائی جعفر، میرے چچا کے بیٹے عبیدہ نے جس امر پر رسول اللہ سے عہد کیا تھا اس کو خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے پورا کریں گے، تو میرے ساتھیوں نے سبقت کی اور راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور ان کے بعد میں چند امور کے لیے رہ گیا جن کو خدا نے چاہا کہ میرے ذریعے سے پورے ہوں۔ تو خدا نے یہ آیت من المؤمنین الرجال نازل کی، تو جن لوگوں نے عہد کو پورا کیا وہ حمزہ و جعفر و عبیدہ تھے، اور میں خدا کی قسم شہادت کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کسی امر دین کو تبدیل نہیں کیا۔ اسی کے مثل ابن ماہیار علی بن ابراہیم نے حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور علی بن ابراہیم کی روایت میں نہب سے اجل مراد لیا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت کامل مومنین یا مطلق مومنین کی شان میں، جیسا کہ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ مومنین دو طرح کے ہیں، ایک وہ مومن جس نے عہد خدا کی تصدیق کی اور وہ شرط وفا کی جو خدا سے کی تھی، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، اور وہ مومنین یہی ہیں جس کو خود دنیا و قیامت کی ہول و دہشت عارض نہیں ہوتی۔ دوسرے مومنین وہ ہیں جن کو دنیا کی ہول و دہشت بھی اور آخرت کی ہول اور دہشت بھی عارض ہوتی ہے، اور اس کی مثال گیا ہے ذرات ہے، کبھی ہوا سے جھکتی ہے، کبھی سیدھی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ کبھی ہوائے نفسانی کا تابع ہوتا ہے، کبھی محفوظ رہتا ہے۔ یہی مومن ہے جس کو ہول دنیا اور ہول آخرت عارض ہوتی ہے، وہ شفاعت کا محتاج ہوتا ہے اور خود دوسرے کی شفاعت نہیں کرتا مگر اس کی عاقبت بخیر ہے۔ ایزن روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ خدا نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا جہاں فرمایا ہے من المؤمنین الرجال، پھر فرمایا کہ بے شک تم نے اس عہد کو پورا کیا جو خدا نے تم سے لیا ہے کہ وہ ہماری ولایت، اور تم نے ہمارے بدلے دوسرے کو اختیار نہیں کیا۔ ایزن بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص تم کو دوست رکھتا ہے بے شک اس نے اپنے عہد کو پورا کیا، اور جو تم کو دوست نہیں رکھتا تو وہ انتظار کرتا ہے، اور آفتاب جو ہر روز اس پر طلوع ہوتا ہے وہ روزی اور ایمان کے ساتھ متصل ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام صحرائے کربلا میں جبکہ حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص شہید ہوتا اور دوسرا جہاد کے لیے رخصت طلب کرتا تو حضرت اسی آیت کو پڑھتے تھے۔ چوتھی آیت پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 19، جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی لوگ پیغمبروں کی بہت تصدیق کرنے والے اور اپنے پروردگار کے نزدیک شہید یا گواہ ہیں، انہی کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ خصائل میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو کسی ایسے امر کا مرتکب ہوا ہو جس کی ہم نے اس کو ممانعت کی ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرتا مگر یہ کہ وہ کسی بلا میں مبتلا ہوتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یا اس کا مال تلف ہوتا ہے، یا اس کا فرزند مر جاتا ہے، یا کوئی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے، یا اس کی جان یا جسم پر کوئی بلا نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب خدا سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا، اور اگر کوئی گناہ اس کے ذمہ رہ جاتا ہے تو اس کی جان کنی سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے شیعوں میں سے جو مرتا ہے وہ صدیق اور شہید ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے امر کی تصدیق کی ہے، اور اس کی دوستی ہمارے لیے اور اس کی دشمنی ہماری وجہ سے ہے، اور اس کی غرض اس سے خدا کی رضا ہے، اور وہ صحیح ایمان خدا اور رسول پر لایا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور مجموع البیان میں جناب رسول خدا سے روایت کیا خدا کی اس قول کی تفسیر میں اللہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کی اطاعت کی جزا اور ان کے نور اور ان کے ایمان کا نور ہے جس سے وہ راہ بہشت کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اور عیاشی نے منحال
قصاب سے روایت کی کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ یا حضرت دعا کیجیے کہ خداوند عالم مجھے شہادت نصیب کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ مومن جس حال پر بھی مرے وہ شہید ہے۔ پھر سند کے طور پر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ایزن حارث بن مغیرہ سے روایت کی کہ میں ایک روز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دین تشیع سے آگاہ ہو اور ہماری خوشحالی کا منتظر ہو اور اس حال میں نیک کام کرے تو ایسا ہے کہ حضرت قائم آل محمد کی خدمت میں رہ کر اس نے اپنی تلوار سے جہاد کیا، بلکہ خدا کی قسم مثل اس شخص کے ہے جس نے رسول خدا کی خدمت میں رہ کر اپنی تلوار سے جہاد کیا ہو، بلکہ خدا کی قسم وہ مثل اس کے ہے جو رسول خدا کے خیمے میں ان حضرات کے ساتھ رہ کر شہید ہوا ہو۔ اور تمہاری شان میں کتاب میں ایک آیت ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ آپ پر فدا ہوں وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ تا آخر آیت۔ پھر فرمایا خدا کی قسم تم اپنے پروردگار کے نزدیک صادق اور شہید ہو۔ تہذیب میں روایت کی ہے ایک شخص نے کہا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ شہداء کا تذکرہ ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ جو شخص دست آنے سے مرا وہ شہید ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جس کو درندہ نے پھاڑ ڈالا وہ شہید ہے۔ پھر دوسرے نے اسی طرح دوسری بات کہی۔ اس کے بعد ایک شخص نے کہا میں گمان نہیں رکھتا کہ سوائے راہ خدا میں قتل ہونے والے کے کوئی اور شہید ہو سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو تو شہداء بہت کم ہوں گے۔ پھر حضرت نے اسی آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت ہماری اور ہمارے شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور برقی نے محاسن میں بسند معتبر امام حسین علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو صدیق اور شہید نہ ہو۔ زید بن ارقم نے کہا آپ پر فدا ہوں شہید کس طرح ہیں حالانکہ ان میں سے اکثر اپنے بستر پر مرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ خدا سورہ حدید میں یہ فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ زید کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوا کہ میں نے کتاب خدا میں یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر شہید کا انحصار اسی پر ہوتا جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو شہداء بہت کم ہوں گے۔ 5ویں آیت پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 32 و 33۔ کون ہے اس سے زیادہ ظالم جو خدا پر جھوٹ باندھے اور ہماری سچی اور صحیح بات کی تکذیب کرے جبکہ اس کے پاس وہ صحیح امر آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کی جگہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی اور راستے کے ساتھ آئے اور اس کی تصدیق کرے تو ایسے لوگ خود پرہیزگار ہیں۔ شیخ کی مجالس اور ابن شہر عاشوب کی مناقب میں امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ صدیق سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت اور علی بن ابراہیم نے کہا کہ امام نے اس کے بعد آل محمد کے دشمنوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا جو خدا اور رسول پر جھوٹ باندھے اس مرتبے کا دعویٰ کریں جس کے وہ مستحق نہ ہوں۔ پھر فرمایا یعنی جو امیر المومنین کی ولایت حق کا انکار کرے جس کو جناب رسول خدا لائے ہیں۔ پھر خدا نے رسول خدا اور امیر المومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی امیر المومنین اور مجموع البیان میں ائمہ اطہار سے روایت کی کہ الذی جعل بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق بھی علی بن ابی طالب ہے۔ 6 آیت پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 2۔ یعنی اے رسول ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے نزدیک ان کی قدر و منزلت ہے۔ کلینی علی بن ابراہیم اور عیاشی مثل صحیح کی سند سے روایت کی ہے۔ قدمہ صدقن سے مراد رسول اللہ اور ائمہ اطہار ہیں، گویا ان کی ولایت و شفاعت مراد ہوگی جیسا کہ کلینی نے بسند معتبر دیگر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد ولایت امیر المومنین ہے۔ عیاشی نے بھی ایسی ہی روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فصل نمبر 15 صدق صادق اور صدیق پر مشتمل آیتیں اپنے اختتام کو پہنچے۔ صفحہ نمبر 267 267 16ویں فصل آغاز ہوتا ہے وہ حدیثیں جنہیں حسنہ سے مراد اہل بیت لیے گئے۔ 16ویں فصل ان حدیثوں کا بیان جن میں حسنہ اور حسنہ کی تعویل ولایت اہل بیت سے اور سیاح کی تعویل عداوت اہل بیت سے وارد ہوئی ہے اور ان میں چند آیتیں ہیں۔
پہلی آیت پارہ نمبر 20 سورہ نمل آیت نمبر 89 اور 90، یعنی جو شخص قیامت کے روز حسنہ اور نیک خصلت کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے، اور ایسے لوگ اس روز عظیم خوف اور مصیبت سے امن میں ہوں گے، اور جو سیاح اور بد خصلت کے ساتھ آئے گا تو وہ جہنم کی آگ میں منہ کے بھل گرے گا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے، اس آیت کا مضمون بھی قریب قریب وہی ہے جو سابقہ آیت ہے، اور ابن مہیار اور ابن شہر عاشوب نے عمدہ اور مستدرک میں تفسیر سالبی سے اور حافظ ابراہیم کی خلیہ سے چند سندوں کے ساتھ ابو عبداللہ جدمی سے روایت کی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم کو بتاؤں کہ وہ حسنہ کیا ہے، کہ جو شخص اس کے ساتھ محشر میں آئے گا تو روز قیامت کے خوف اور تکلیفوں سے محفوظ ہوگا، اور وہ سیاح کیا ہے جس کے ساتھ کوئی آئے گا تو جہنم کی آگ میں منہ کے بل گرے گا۔ تو اس نے کہا ہاں یا امیر المومنین، حضرت نے فرمایا وہ حسنہ ہم اہل بیت کی محبت ہے، اور وہ سیاح ہم اہل بیت کی عداوت ہے۔ ابن مہیار نے بسند معتبر دوسری روایت عمار ساباتی سے بیان کی ہے، اس نے کہا کہ ابن ابی عفور نے حضرت صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں سوال کیا، حضرت نے فرمایا اس آیت میں حسنہ امام کا پہچاننا ہے اور اس کی اطاعت خدا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ حسنہ امیر المومنین کی ولایت، اور بسند معتبر دیگر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حسنہ ولایت علی علیہ السلام ہے، اور سیاح ان حضرات کی عداوت اور بغض ہے۔ شیخ توسی نے مجالس میں بسند معتبر عمار ساباتی سے روایت کی کہ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا بندوں کے اعمال صالحہ قبول نہیں کرتا جو وہ امام جور کی ولایت کے ساتھ عمل میں لاتے ہیں، جو خدا کی جانب سے مقرر نہ ہوا ہو۔ ابن غفور نے کہا کہ خدا فرماتا ہے تو عمل خیر کر کیوں کر اس کو فائدہ پہنچائے گا جو امام جابر کی ولایت اختیار کیے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اس حسنہ کو جانتے ہو جس کو خدا نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ امام کی معرفت اور اس کی اطاعت کرنا ہے، اور سیاح جو اس کے بعد فرمایا ہے وہ اس امام سے انکار کرنا ہے جو خدا کی جانب سے مقرر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جو شخص روز قیامت امام جور کی ولایت کے ساتھ آئے گا جو خدا کی جانب سے مقرر نہ ہوا ہو اور اہل بیت کے حق کا منکر ہو تو حق تعالیٰ اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں ڈالے گا۔ دوسری آیت یعنی جو نیک اعمال بجا لاتا ہے تو ہم اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ سلبی اور ان کے علاوہ خاصہ و عامہ کے مفسروں نے حضرت امام حسن اور ابن عباس اور دوسروں سے روایت کی کہ اقتراف حسنہ سے مراد محبت و ولایت اہل بیت ہے۔ عامہ و خاصہ نے یہ روایت کی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا ہے اس میں فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں جن کی محبت خدا نے ہر مسلمان پر واجب کی ہے، چنانچہ فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور فرمایا ہے اقتراف حسنہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ تیسری آیت یعنی نیکی و بدی برابر نہیں ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم حسنہ نیکی ہیں اور بنی امیہ سیاہ بدی ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام تمام نیکیوں کا سرچشمہ اور بنی امیہ تمام برائیوں کا منبع ہے۔ منبع وہ سرچشمہ جس میں سے پانی ابلتا ہی رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح بنی امیہ تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے جو تا قیامت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری معتبر روایت میں وارد ہوا ہے کہ حسنہ سے مراد تقیہ ہے اور سیاہ سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے رازوں کا ظاہر کرنا ہے۔ چوتھی آیت مفسرین نے کہا کہ جو خدا کے دیے ہوئے مال کو اس کی اطاعت میں خرچ کرے اور خدا کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرے اور حسنہ کی تصدیق کرے، یعنی سب سے بہتر بات یا سب سے عمدہ وعدے کی تصدیق کرے، تو ہم عنقریب اس کے لیے ایسے وسائل مہیا کریں گے جو راحت و آسانی کا سبب ہوں تاکہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور جو شخص خدا کے عطا کردہ مال میں بخل کرے اور بہشت کی نعمتوں کے بدلے دنیاوی خواہشوں میں مبتلا ہو جائے اور حسنہ کی تکذیب کرے کہ وہ زائل ہو چکی، تو بہت جلد اس کے ایسے اسباب
وہ وسائل فراہم کریں گے جو دشواری کا باعث ہوگا، یعنی وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ دونوں مقام پر حسنہ سے مراد ولایت اہل بیت ہے۔ چنانچہ تفسیر ابراہیم اور بصائر الدرجات تعویل الآیات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ فَأَمَّا مِنْ عطا، یعنی جو خمس آل محمد معاف کیجیے گا، وہ جو خمس آل محمد ادا کرے، وَاتَّقَى اور شیطان یعنی خلفائے جور اور ائمہ باطل کی دوستی اور محبت سے پرہیز کرے، اور صدق بالحسنہ اور ائمہ حق کی ولایت و امامت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو ایسا ہی شخص جس نیک کام کا ارادہ کرے گا اس کو خدا کے فضل سے میسر ہوگا، اور جو شخص بخل اختیار کرے گا اور راہ خدا میں مال صرف نہ کرے گا اور اس کے سبب اپنے کو دوستان خدا سے جو ائمہ حق مستغنی ہو جائے گا اور حصول علم کے لیے ان کی جانب رجوع نہ ہوگا، وہ کذب بالحسنہ اور ائمہ حق کی امامت کی تکذیب کرے گا، تو ایسا شخص جس برائی کا ارادہ کرے گا وہ فوراً اس پر عمل کر ڈالے گا، اور وہ شخص جہنم کی آگ سے جلد دور کر دیا جائے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت نے فرمایا پرہیزگار سے مراد جناب رسول خدا ہیں، اور جو شخص تمام اقوال و افعال میں آپ کی فرما برداری کرے، یعنی جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے یا اپنے تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے جنہوں نے رکوع میں زکوٰۃ دی، یعنی کسی شخص کی کوئی نعمت اور چیز خدا کے پاس نہیں جس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد رسول خدا ہیں جن پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا عوض اس کو دیا جائے، بلکہ ان کا احسان تمام خلق پر جاری ہے۔ فرات بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کذب بالحسنہ کی تفسیر میں روایت کی کہ جو شخص ولایت علی کی تکذیب کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی جب وہ مرے گا تو اس کا مال کچھ فائدہ نہ دے گا، آخر وہ جہنم میں گرے گا۔ امام نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ، حضرت نے فرمایا کہ قرات اہل بیت میں ہے اس طرح ہے، یعنی علی اور ان کی ولایت ہدایت ہے، یعنی ہم تم کو آتش جہنم کے شعلوں سے ڈراتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس سے مراد قائم آل محمد کی آگ ہے، جبکہ وہ تلوار لے کر ظہور فرمائیں گے اور 1999 اشخاص کو قتل کریں گے۔ امام نے فرمایا یعنی قائم آل محمد کی آگ میں وہی ڈالا جائے گا جو شقی ترین جھٹلا کر رخ پھیرنے والا ہوگا۔ امام نے فرمایا اس آگ سے وہ مومن پرہیزگار دور کیا جائے گا جو علم کو اس کے اہل و مستحق کو عطا کرتا ہے، یعنی وہ پرہیزگار مومن محفوظ رہیں گے جن کو قائم آل محمد کا علم ہوگا۔ جو کچھ وہ کرتا ہے محض خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، بل سوف یرضا، امام نے فرمایا کہ اس کو خدا کی جانب سے اس قدر ثواب ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فصل نمبر 16 وہ حدیث جن میں حسنہ سے مراد اہل بیت علیہم السلام کے لیے گئے ہیں، اپنے اختتام کو پہنچی، اور آغاز ہوتا ہے 17ویں فصل کا 17 فصل۔ اس بیان میں کہ آیات کریمہ میں نعمت و نعم کی تعویل مفسروں نے ولایت اہل بیت علیہ السلام سے کی ہے، اور اس بیان میں کہ وہ حضرات سب سے بڑی نعمت ہیں، اور اس کے بارے میں چند آیتیں ہیں۔ پہلی آیت پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 و 29۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کفر سے خدا کی نعمت کو تبدیل کیا اور اپنی قوم کو مقام ہلاکت یعنی جہنم میں ڈھکیل دیا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کفار قریش ہیں، کیونکہ جناب رسول خدا نعمت تھے، اس نعمت کے شکر کے عوض ان لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت سے عداوت اور جنگ کی۔ یہ تفسیر حضرت امیر اور حضرت عباس اور ابن جبیر سے مروی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس اصل نعمت کو کفر سے تبدیل کیا اور کفران نعمت کیا تو ان سے نعمت سلب ہو گئی اور ان کا کفر باقی رہا۔ صاحب تفسیر کشاف اور تمام مفسروں نے جناب امیر اور حضرت عمر سے روایت کی کہ یہ آیت قریش کے بنی امیہ اور بنی مغیرہ کے دو سب سے بڑے فاجروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ بنی امیہ
کو تو ایک مقررہ مدت تک مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن بنی مغیرہ کے شر سے خدا نے جنگ بدر میں بچا لیے، کیونکہ ابو جہل اور اس کے عزیز و رشتہ دار سب جنگ بدر میں قتل ہو گئے۔ اس حدیث کو عیاشی اور دوسرے محدثین نے بہت سی سندوں کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ قریش کے بنی امیہ اور بنی مغیرہ کے دو سخت فاجروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مغیرہ کے تمام اعزاء و اقربا کو خدا نے روز بدر ہلاک کر دیا، لیکن بنی امیہ ایک مدت تک باقی رہے، اور فرمایا کہ ہم نعمت خدا ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا، اور ہمارے ذریعے سے نجات پاتا ہے جو بھی نجات پاتا ہے۔ کلینی نے بسند معتبر امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ کیوں وہ لوگ رسول خدا اور ان کے وصی سے رخ پھیرتے ہیں اور دوسری جانب جاتے ہیں اور اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ہم نعمت خدا ہیں جن کو خدا نے اپنی نعمتوں پر جن کو خدا نے اپنے بندوں پر نعمت قرار دیا ہے، اور ہماری برکت سے قیامت میں ان کو نعمتیں ملیں گی۔ ایزن بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد تمام قریش ہیں جنہوں نے رسول خدا سے دشمنی کی اور ان سے جنگ کی اور ان کے وصی کی امامت سے انکار کیا۔ بسند معتبر دیگر حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ لوگوں نے انہی حضرت سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی۔ حضرت نے پوچھا کہ سنی حضرات اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی نے کہا کہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمام قریش کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر سے خطاب فرمایا کہ میں نے قریش کو تمام عرب پر فضیلت دی اور اپنی نعمت ان پر تمام کی اور ان کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور ان کی جانب ایک رسول بھیجا، تو انہوں نے میری نعمت کو کفر سے تبدیل کیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے دار و بوار میں پہنچایا جو جہنم ہے۔ اور صحیفہ کاملہ میں حسنی کی روایت سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو ان تمام حالات و واقعات کی خبر دے دی جو ان کے اہل بیت اور ان کے دوستوں اور شیعوں پر بنی امیہ سے ان کی بادشاہی کے زمانے میں پہنچیں گے۔ پھر خدا نے ان کے شان میں یہ آیت بھیجی۔ اس آیت میں نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت ایمان ہے جو بہشت میں لے جائے گی، اور ان کی دشمنی کفر و نفاق ہے جو جہنم میں داخل کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پہلی آیت کی تفسیر ختم ہوئی۔ فصل نمبر 17 وہ آیتیں جنہیں نعمت و نعیم سے ولایت اہل بیت مراد ہیں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 22 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 23 کا آغاز ہم دوسری آیت سے کریں گے انشاءاللہ۔